غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، اور کن چیزوں کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو یاد رکھنی اور سمجھ لینی چاہیے۔ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل 3 وجوہات کی بنا پر واجب ہوتا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 جنابت، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر منی اپنے مستقر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے اور بعد میں اس کا خروج، اس کا باہر نکلنا اگرچہ بغیر شہوت کے ہو، پھر بھی اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ مثلا منی نکلتے وقت مرد نے کسی طریقے سے شہوت کی حالت میں منی باہر نہیں نکالی، کہ کوئی طریقہ اختیار کر لیا اور شہوت کی حالت میں وہ منی باہر نہیں نکلی، بلکہ جوش جب ٹھنڈا ہو گیا اور شہوت جب ختم ہو گئی اس کے بعد نکلی، تو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح احتلام، یعنی نیند کی حالت میں انزال ہونا، یہ مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں ہے، احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ مرد کے عضو خاص کا اگلا حصہ جس کو حشفہ بولتے ہیں عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض، یعنی ماہواری کا بند ہو جانا، کہ حیض کی مدت چل رہی ہے، ماہواری کی مدت چل رہی ہے، جب وہ مدت ختم ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس، یعنی بچے کی ولادت کے بعد آنے والے خون کا بند ہو جانا، کہ جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پاکی کے لیے کیے جانے والے تمام غسل جنابت، غسل حیض اور غسل نفاس کے احکامات ایک ہی ہیں، اور اس میں مرد اور عورت کے لیے کوئی خاص تفصیل بھی نہیں ہے کہ مرد کے لیے الگ غسل کا طریقہ الگ ہے، غسل کے فرائض الگ ہیں، عورت کے لیے غسل کے فرائض الگ ہیں، اس کی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، چاہے وہ کتنا پانی بہا لے، کتنا نہا لے، کتنا پانی میں بیٹھ جائے، لیکن ناپاک رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ کیا فرائض ہیں؟ وہ 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کے لیے 4 فرائض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے 4 فرائض ہیں۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ وہ عورت اپنی انگلیوں میں کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ کو صاف کرے۔ لیکن فقہاء کرام نے صرف غسل کے لیے 3 فرائض بیان کیے جن کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ تو غسل کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1 اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا۔ نمبر 3 سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں کے غسل میں 3 ہی فرائض ہیں۔
لہذا عورت کے لیے غسل میں انگلیوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کرنے کو فرض قرار دینا اور یہ کہنا کہ عورت کے غسل میں 4 فرائض ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے لیے شرمگاہ کے خارجی حصے کو، باہر کے حصے کو بھی دھو لینا چاہیے، جیسا کہ فقہاء اکرام نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ ناف میں پانی ڈالنے اور انگوٹھی پہنی ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانے وغیرہ کی تاکید فرمائی، اور یہ اس وجہ سے فرمائی تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے کہ ناف کے اندر اگر پانی نہ پہنچایا تو ہو سکتا ہے وہ جگہ خشک رہ جائے، یا انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچایا شاید وہ جگہ خشک رہ جائے، تو صراحتاً اس کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کا جو خارجی حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، اس کو بھی دھو لینا چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں مستقل فرائض نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ عورت کے لیے 4 فرائض ہیں، یہ بالکل درست اور صحیح نہیں ہے۔